صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تم نماز قائم کرو، اللہ تم پر اپنی رحمت قائم کرے گا۔ وہ بھیجے گا مدد، سنو تم دعائیں کرتے رہنا۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور پھر اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یقین کے سارے راستے بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو۔ اور پھر اللہ تمہیں روزانہ ایک نیا دن دیتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ تمہیں یقین ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ اور وہ انسان زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امیدیں صرف اللہ سے لگی ہوں۔ محبت کا حقدار تو تمہارا اللہ ہے، تم بس اللہ کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے نا، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ پر یقین ہے زندگی ایک دن بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ کوشش کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے خدا کے سامنے رو کر صبر نہ مانگے۔ اور پھر کتابیں تو یوں ہی بدنام ہیں، وقت اور لوگ بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں زندگی میں۔ منزل تو سب کی اللہ ہے، آزمائشیں، تکلیفیں، غم، یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ اور پھر تم اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر تم یقین کرو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اور پھر تم نماز قائم کرو، اللہ تم پر اپنی رحمت قائم کرے گا۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ خود کو نماز کی اتنی عادت ڈالو کہ سجدہ کیے بغیر تمہیں سکون نہ آئے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے کسی نہ کسی معجزے کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا اب تو ہر رشتے سے خوف لگتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں لگتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں،
رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دوست تم کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تم کو امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہیں تو چمکتا چہرہ کچھ کام کا نہیں۔ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا نصیحت نہیں، ملامت ہے۔